اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا رب ہے. اسی نے پے در پے انسانوں میں سے اپنے رسول چنے اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، سب سے بہترین مخلوق. اور اس بہترین مخلوق میں سے چند بہترین لوگوں کو چن کے اس نے اپنا پیغمبر بنایا، اس کے پاس کتابیں بھیجی اور آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا اور آپ کے پاس قرآن مجید بھیجی. سلامتی ہو، رحمتیں ہوں ان تمام لوگوں پر جو اللہ کے پیغمبر رہے ہیں، اسپیشلی محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل اولاد پر اور آپ کے صحابہ پر اور قیامت تک جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے ان پر بھی. قرآن کے سمجھانے کے درمیان، قرآن کے پڑھنے کے درمیان، سمجھنے کے درمیان کچھ باتیں ایسی آ جاتی ہیں جس کو انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے ان تمام انسانوں کے ساتھ شیئر کرے جس سے وہ بھی فائدہ اٹھائے. اسی طرح ایک بات میرے سامنے بھی آئی کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے کتنے نام قرآن میں الگ الگ طریقے سے لیے ہیں، اور اسپیشلی بیوی کے بارے میں. تو اس میں میں نے نوٹ کیا کہ 3 الگ الگ نام اللہ نے لیے ہیں. ایک جگہ زوجہ کا استعمال کیا ہے، جو لوگ عرب ممالک میں رہتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں. زوجہ، زوجتی یعنی میری بیوی، زوج شوہر، زوجہ بیوی. دوسری جگہ امرأہ کا لفظ استعمال کیا ہے، امرأۃ حمالۃ الحطب، ویل اس میں جو ہے وہ تبت یدا میں. اور تیسرا لفظ صاحبہ کا استعمال کیا ہے. جیسے قیامت کا سین پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یوم یفر من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتہ. تو اس کا آخر یہ ڈفرنس کیا ہے، تو اس کو معلوم کرنے کی کوشش ہم نے کی ہے قرآن کو سامنے رکھ کے. تو سب سے پہلے ہمیں یہ پتا چلا کہ زوجہ کا جہاں استعمال ہوا ہے وہاں پر ایک مکمل بیوی کا تصور پیش کیا جا رہا ہے. اس بیوی سے آپ کا جسمانی تعلق بھی ہے، روحانی تعلق بھی ہے، دل کا تعلق بھی ہے اور دماغ کا تعلق بھی ہے. یعنی ایک ایسی بیوی جو آپ کے خیالات کو سمجھتی ہو، آپ کے دل کی بات کو جانتی ہو، آپ کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے وہ بھی محسوس کرتی ہو، اور اس کا جسم کا رشتہ بھی ہے. وہ جسم کا رشتہ جب جوڑے تو پوری روح کے ساتھ جوڑے، اسے مکمل بیوی کہتے ہیں. وہی اللہ تعالیٰ یہاں پر سمجھا رہا ہے قرآن میں کہ اس کی پہلی مثال دیکھیے آپ. قرآن سے ہم کو جو ملتی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 ہے. پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم دونوں، تم اور تمہاری بیوی، یہاں زوجہ کا استعمال کیا ہے، جنت میں رہو، جو چاہو کھاؤ پیو. آپ قرآن نکالیے، اس کا ترجمہ پڑھیے. آیت نمبر ہے 35 سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2. اس کے بعد یعنی آدم علیہ السلام میں اور ماں حوا میں نہ صرف جسم کا رشتہ تھا بلکہ دل کا بھی تھا، دماغ کا بھی تھا، روح کا بھی تھا. دوسری مثال ہم کو یہ ملتی ہے سورہ احزاب کی، جو سورہ نمبر 33 ہے، آیت نمبر 59. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں سے اور اپنی بیویوں سے، یہاں بھی زوجہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. چادریں اوڑھنے کا حکم یہاں پر آیا تھا. تو یہ دوسری مثال ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی اچھی بیویاں دی گئی تھی جو ایک مکمل بیوی کا رول ادا کرتی. تیسری جگہ دعا بتائی گئی ہے، اس میں بھی زوجہ کا لفظ ہے، سورہ نمبر 25 آیت نمبر 74. تو اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں سے اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر. تو یہاں بیویوں کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے وہ مکمل بیوی. جہاں اللہ تعالیٰ نے امرأہ کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. امرأہ کا لفظ، یہ امرأہ کا لفظ جو ہے یہ وہ بیوی ہے جس سے صرف جسم کا رشتہ ہے،
دل کا رشتہ، روح کا رشتہ، دماغ کا رشتہ بالکل نہیں. ایک بیوی ہے، ابھی ہم بھی معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ عورتیں ایسی ہیں یا کچھ مرد ایسے ہیں جس کا صرف جسم سے رشتہ ہے، دل کا اور محبت کا، بھروسے کا اور اعتماد کا کوئی رشتہ باقی نہیں رہا ہے، یا شروع سے ہی نہیں ہے. یہ وہ بیوی ہے جس کا صرف جسم سے رشتہ ہے. اس کی مثال بھی اللہ نے دی ہے سورہ تحریم کی، جو سورہ نمبر 66 ہے، آیت نمبر 10 ہے، کہ اللہ کافروں کی مثال دیتے ہوئے نوح اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال دیتا ہے کہ وہ دونوں جہنمی تھے، لیکن وہ دونوں نبی تھے ان کے شوہر. اور دوسری طرف جو ہے فرعون کافر ہے. ایک مثال دیتا ہے، وہی سورہ تحریم میں آیت نمبر 11 ہے، کہ مومنوں کی مثال میں اللہ تعالیٰ فرعون کی بیوی کی مثال دیتا ہے کہ فرعون تو کافر تھا لیکن اس کی بیوی مسلمان تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے جسموں کے رشتے تو تھے لیکن ان کے دل کا رشتہ، ان کے عقیدے کا رشتہ، ان کا ذہن کا رشتہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں تھا. تیسرا صاحبہ کا لفظ جسے میں نے بتایا، تو صاحبہ وہ بیوی کو کہتے ہیں جس کے ساتھ نہ تو جسم کا رشتہ ہے، نہ دل کا ہے، نہ روح کا ہے، نہ دماغ کا ہے، وہ صرف نام کی بیوی ہے. اس کے بارے میں بھی ہمیں 2 مثالیں ملی ہیں قرآن میں. اللہ تعالیٰ سورہ جن سورہ نمبر 72 آیت نمبر 3، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جو الزام لگا رہے ہیں اللہ کی بیوی ہے، اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. یہاں بیوی کا لفظ بولنے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے صاحبہ کا لفظ استعمال کیا ہے. وہاں امرأہ بھی کہہ سکتا تھا، زوجہ بھی کہہ سکتا تھا، لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ نے صاحبہ کا لفظ استعمال کیا ہے. وہ بیوی جس کا نہ تو جسم سے کوئی رشتہ ہے، نہ روح سے ہے، نہ دل سے، نہ دماغ سے. اور ایک جگہ پہ جب قیامت آ جائے گی اور لوگ بھاگیں گے ایک دوسرے سے، اس وقت ایک آدمی کا اپنی بیوی کے ساتھ نہ تو جسم کا رشتہ ہوگا، نہ دل کا ہوگا، نہ دماغ کا ہوگا، نہ روح کا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہماری روحیں وہاں جا چکی ہیں، ہم مر چکے ہیں، جسم تو ختم ہو گیا. تو قیامت کے دن یہ دیکھیے آپ کتنی زبردست بات یہاں بتائی گئی ہے کہ یوم یفر من ابیہ و اخیہ و صاحبتہ و بنیہ. تو اس میں ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ آیت سورہ عبسہ کی ہے، سورہ نمبر 80 اور آیت نمبر 3 سے شروع ہے، 33. بہرحال آپ دیکھ سکتے ہیں 36 آیت نمبر 36 سورہ نمبر، میں یہاں لکھنا بھول گیا ہوں، سورہ عبسہ نمبر 80 آیت نمبر 36. تو یہ یاد رکھیے. اور یہ بتانے کا آج مقصد یہ ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات میں یہ ساری چیزوں کا ہونا ضروری ہے. اسپیشلی جسم کے رشتے تو ہر میاں بیوی میں ہو ہی جاتے ہیں، لیکن دل کا رشتہ، دماغ کا رشتہ، روح کا رشتہ بڑا کمزور ہوتا ہے. اس کا فرق میں آپ کو بتاتا ہوں. دل کا رشتہ اسی وقت مضبوط ہو سکتا ہے جب دل میں ایک دوسرے کے لیے عزت ہو. دماغ کا رشتہ اس وقت ہو سکتا ہے جب عزت ہو نہ ہو، ایٹ لیسٹ بیوی فرما بردار ہو کہ میرا شوہر جو بات کو پسند کرتا ہے، جو اس کا عقیدہ ہے، وہ عقیدہ بھی میرا ہونا چاہیے. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حسن کو سکھایا ہے کہ تم رشتہ کرو تو یہ 4 چیزیں لوگ دیکھتے ہیں، حسن و جمال دیکھتے ہیں، حسب نسب دیکھتے ہیں، دولت دیکھتے ہیں، اور پھر دینداری دیکھتے ہیں. تم ایسے دیکھنا، پہلے دینداری چیک کرنا. مطلب یہ ہے کہ آج ہم فرقوں میں بٹ چکے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ایک توحید پرست آدمی اپنی بیٹی کو یا اپنی بہن کو کسی مشرک کے حوالے کر دیں یا کسی مشرکہ کو جو ہے اپنے گھر لے آئے. تو کام تو کرنا چاہیے سب میں، لیکن اگر یہ چانسز ہے کہ اگر کوئی مشرکہ لڑکی ہمارے خاندان میں آ کے توحید پرست ہو سکتی ہے تو پھر اس سے کرنا چاہیے. اس کو پہلے ایمان لانا چاہیے، اس کے بعد. اللہ سے دعا ہے کہ ہماری تمام باتوں کو قبول فرمائے، ہم سے جو غلطیاں ہو جائے اسے معاف کر دے. اور میں آپ سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں، اور ہمیشہ کوئی بیان آپ سنیں، کوئی قرآن پڑھیں تو اللہ سے جو ہے یہ دعا مانگیں کہ جب بھی ہم پڑھ رہے ہیں اللہ اس کا صحیح مفہوم ہمارے دلوں میں بٹھا دیجئے، سیو کر دیجئے، جو غلط ہے اسے ڈیلیٹ کر دیجئے.
ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے، کوئی سوالات ہو تو پوچھیے، سبسکرائب کیجیے، لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔